آن گراؤنڈ جو انالیسز ہے پلیز اس کو کنٹینیو کیجیے. جی دیکھیے، اور اکنامک فرنٹ پہ جو ایک بہت ہی ناپاک اور خطرناک کام یہ لوگ کرنے جا رہے ہیں وہ پرائیویٹائزیشن ہے. دیکھیے یہ بات ہم نے آپ کو پہلے بتائی تھی کہ پرائیویٹائزیشن آخری حد ہوتی ہے، یعنی جس کے بعد بہانہ وہ یہ بنا رہے ہیں کہ چونکہ ہم نے قرضے ادا کرنے لہٰذا ہم نے سود ادا کرنا ہے بینکنگ سسٹم کا، لہٰذا پورے ملک میں جتنی بھی ویلتھ پروڈیوسنگ مشینز ہیں، ویلتھ پروڈیوسنگ ہماری انڈسٹری ہے، یہ ویلتھ پروڈیوسنگ ہماری کموڈیٹیز ہیں، آئل اینڈ گیس ہے، سوئی سدرن ہے، سوئی ناردن ہے، ہمارے پاکستان اسٹیٹ آئل ہے. ہمارے یہ سلسلہ تو پچھلی حکومت سے بھی شروع ہو گیا تھا. پچھلی حکومت بھی تو انہی کی تھی یار. یہ کب سے یہ آپ نے زیوم کر لیا کہ پچھلی حکومت ان لوگوں نے لیکن اب زیادہ انہوں نے اور اب ہائی سپیڈ ہو گئے ہیں. پچھلی حکومت کا جو فائنانس منسٹر تھے وہ بھی سٹی بینک سے آئے تھے، اس کے جو فائنانس منسٹر اور ساری ٹیم ہے ان کا تعلق بھی بینکنگ سسٹم سے ہے. یہ سارے ایک ہی مقصد کے لیے امپلیمنٹ کیے جاتے ہیں اور سارے کے سارے بھیجے جاتے ہیں باہر سے خاص مقصد کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. اس پرائیویٹائزیشن جو اس ملک میں ہو رہی ہے اس کو جو ریزسٹ کر سکتے ہیں ریزسٹ کیجیے. یہ ملک کو کوڑیوں کے مول بیچیں گے اور اس کو ہم نے ریزسٹ کرنا ہے. یہ گیم پلان اس وقت چل رہا ہے ان کا. اب آئیے وار آن ٹیرر پہ. وار آن ٹیرر اس سب سے کرٹیکل ایسپیکٹ ہے اس حوالے کا، کیونکہ سارا امریکی فساد جو ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ہم پہ یہ مصیبتیں آ رہی ہیں وہ سو کالڈ وار آن ٹیرر کی وجہ سے آ رہی ہیں. دیکھیے یہ بات ہم نے اپنے پروگراموں میں بھی کہی ہے اور اللہ کے فضل سے اس کی وجہ سے تمام پیٹریوٹک پاکستانی اس کھیل کو سمجھ بھی گئے تھے کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی ٹرائبل ایریاز میں برپا کرنے میں بہت بڑا ایلیمنٹ انڈینز اور افغان ایسٹس کا تھا جو امریکیوں کے تحت اس علاقے میں کام کر رہے تھے. اس کھیل کو پاکستان نے تقریباً 2007 سے سمجھنا شروع کر دیا تھا. یہ وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے امریکہ سے تعلقات خراب ہوئے تھے مشرف حکومت کے. 7 سال تو یہ تعاون کرتے رہے مشرف صاحب امریکہ کے ساتھ. آخر میں ان کو احساس ہوا کہ اب ان کا بیڑا غرق ہونے والا ہے اس تمام دہشت گردی کی وجہ سے جو پاکستان کے اندر ہو رہی ہے. پھر ان کو تھوڑی ہوش آنی شروع ہوئی. لیکن ہوتا یہی کہ ایسے ایلیمنٹس کا کہ جب ان کو ہوش آنے لگتی ہے تو امریکن ان کا سر قلم کر دیتے ہیں اور وہی ہوا پھر ان کے ساتھ بھی. کیونکہ ہوش میں تو کوئی نہیں آتا، سمجھ میں تو کسی کو نہیں آتا پاکستانی حکمرانوں کا کہ امریکن استعمال کرنے کے بعد آخر میں تمہارا انجام کیا کریں گے. جو یہ کر رہے ہیں آج والے ان کا بھی انجام اس سے بدتر ہوگا، کیونکہ ان کے پاس تو کوئی مورل کریڈیبلٹی بھی نہیں ہے، ان کے پاس تو کوئی پولیٹیکل اتھارٹی بھی نہیں ہے اور دنیا کے سب سے بڑے کرپٹ یہ لوگ تصور کیے جاتے ہیں. اور ان کے خلاف جو غم و غصہ پوری قوم میں بلڈ ہو رہا ہے چند ماہ کے اندر ہی، ان کا تو فیوچر بھی مجھے تاریخی نظر آتا ہے. وار آن ٹیرر کے حوالے سے یہ ہو رہا تھا کہ پرائمریلی پچھلے 2 ماہ میں سی آئی اے نے براہ راست حملے کرنے شروع کیے بہت بڑی تعداد میں پاکستانی ٹرائبل ایریاز میں. لیکن آپ نوٹ کریں گے کہ حملے انہوں نے ان ملیٹنٹس پہ کرنے شروع کیے، ان گروپس پہ کرنا شروع کیے کہ جنہوں نے پاکستان سے پیس ڈیلز کر لی تھی، امن کے معاہدے کر لیے تھے. پاکستان نے سیریسلی جب یہ ریئلائز کیا کہ کچھ ایلیمنٹس پاکستانی ٹرائبل ایریاز میں ایسے ہیں کہ جو انڈین اور اسرائیلی اور امریکن ایسٹس ہیں جو پاکستان کی ریاست کے خلاف دہشت گردی کر رہے ہیں، پاکستان نے ان کو آئسولیٹ کر کے ان سے جنگ کرنا شروع کی. اور جلال الدین حقانی، گلبدین حکمت یار اور ملا عمر کے جو افغان مجاہدین ایلیمنٹس تھے ان سے پیس ڈیلز کی، دوستی کی. کیونکہ اصل مجاہدین جو افغانستان میں مزاحمت کر رہے ہیں امریکنز کو وہ پاکستان کے خلاف نہیں ہیں. جو پاکستان کے خلاف لڑ رہے ہیں وہ امریکن سے نہیں لڑ رہے افغانستان کے اندر. اور اس کی وجہ سے جب ان تمام ایلیمنٹس کو مار پڑنا شروع ہوئی جو پرو امریکن یا پرو انڈین تھے تو سی آئی اے حرکت میں آتی ہے اور اپنے ایسٹس کو بچانے کے لیے ان تمام ایلیمنٹس پر حملے کیے جا رہے ہیں. پچھلے دنوں جلال الدین حقانی کی پوری فیملی مار دی انہوں نے ملا نذیر کے گھر پہ حملہ کیا، ملا نذیر زخمی ہیں اس وقت. انہوں نے ان تمام ایلیمنٹ روز حملے کر رہے ہیں اور ان ایلیمنٹس پر حملے کیے جا رہے ہیں کہ جو پاکستان سے معاہدے کر رہے ہیں اور بیت اللہ محسود اور تحریک طالبان پاکستان پر کو مار رہے ہیں. اس وقت پورے ٹرائبل ایریاز میں ٹرائبلز کھڑے ہو گئے ہیں تحریک طالبان پاکستان بیت اللہ محسود کے گروپ کے خلاف. بیت اللہ محسود کا بھائی قتل کر دیا گیا، ٹرائبلز نے اس کو مار دیا. بیت اللہ محسود خود بیمار ہے اور پاکستان آرمی نے فوکس ہو کے جب اینٹی پاکستان ان دہشت گردوں کے خلاف کیمپین شروع کی تو باجوڑ میں آپ دیکھیے جو آپریشنز کیے گئے، ساؤتھ وزیرستان میں، سوات میں، ان کو ٹھیک مار پڑی ہے. اور جو اس وقت ان کا حال ہوا ہے کہ پہلی دفعہ 7 سال میں یہ دہشت گرد جو پورے پاکستان میں خود کش حملوں کی کیمپین کر رہے تھے یہ اب بھیک مانگنے پہ آ گئے. اب یہ پیس ڈیلز کی بات کر رہے ہیں، اب یہ بات کر رہے ہیں کہ جی ہم پاکستان سے نہیں لڑنا چاہتے، ہم تو امریکیوں سے لڑنا چاہتے ہیں خالی. اور ان کو بچانے کے لیے سی آئی اے حرکت میں آ گئی ہے کہ اب ان تمام ایلیمنٹس کو ہٹ کر رہی ہے کہ جو پاکستان آرمی کا ساتھ دے رہے ہیں ان کو مارنے کے لیے، اپنے ڈیفنس کے لیے سب کچھ. اور یہ اتنا ناپاک کھیل ہے جو پاکستان کے خلاف انہوں نے برپا کیا. بیت اللہ محسود کو یہ نہیں مارتے، یہ ان تمام ایلیمنٹس کو نہیں مارتے جو پاکستان سے لڑ رہے ہیں. اور یہ بات اتنی غیر معمولی ہے کہ یہ کھیل چونکہ پاکستان پچھلے سال سمجھ گیا تھا اور اس کے مطابق ہم نے اپنی پالیسی بنائی. ہو یہ رہا ہے کہ سیاستدان اینٹی ٹیرر پالیسی بنا نہیں رہے. سیاستدان یہ کہہ رہے ہیں، پارلیمنٹ نے یہ پریکٹیکلی بغیر فیصلہ کیے اپنے آپ کو ریزالو کر دیا وہاں سے اور ساری ذمہ داری ڈال دی فوج پہ. اس کے نتیجے میں اب نتیجتاً جب حکومت ہی فیصلہ نہیں کر رہی تو فوج نے اپنی پالیسی بنائی وہاں ٹرائبل ایریا میں گورنر این ڈبلیو ایف پی کے ساتھ مل کے. گورنر این ڈبلیو ایف پی ساری پالیسی کو کوآرڈینیٹ کیا. اس کے نتیجے میں وہ ٹرائبل جرگہ بھی کیا گیا، افغانستان والوں کو بلایا گیا. ان کیمرہ سیشن وغیرہ ہوا یہ کہ اس میں کچھ بھی نہیں فیصلہ ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا. پارلیمنٹ میں عرض کر رہے ہیں نا، دیر ایبسولوٹلی نتھنگ واز ڈیسائیڈڈ.
امریکنز افغانستان میں ملا عمر سے نیگوشیٹ کر رہے ہیں, پیس ڈیلز کر رہے ہیں. طالبان ڈیلیگیشن سعودی عربیہ گیا ہے, سعودی عربیہ کو امریکن نے کہا ہے کہ آپ بیچ میں آئیے اور سارے معاملہ کو حل کرا کے دیجیے کہ طالبان کو شکست دینا ممکن نہیں ہے. پاکستان جب نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے افغان طالبان سے تو امریکن ہم پر حملے کرتے ہیں, اور خود افغانستان میں پیس ڈیلز کر رہے ہیں ان کے ساتھ. دیکھیے کھیل بالکل واضح ہے. ہمارے ٹرائبل ایریاز میں جو بھی اگر ملیٹنٹس موجود ہیں, فار ایگزامپل اگر موجود ہیں ملیٹنٹس کے, اور ان کو بیس ایریاز بھی یہاں پہ ملتے ہیں, تو ہتھیار تو پاکستان ان کو نہیں دے رہا ہے. ہتھیار ان ٹرائبل ان تمام طالبان ملیٹنٹس کو کہاں سے مل رہے ہیں کہ وہ امریکن کے خلاف ریزسٹ کر رہے ہیں. اس پر کوئی بات نہیں کرتا. اور دوسری بات کہ پاکستان کے ٹرائبل ایریاز میں اگر چند ملیٹنٹس ہیں بھی کہ جو افغانستان کے اندر امریکن کے خلاف لڑ رہے ہیں, تو ان کا کنٹریبیوشن 5 یا 6% سے نہیں ہے. 95% جنگ افغانستان کے اندر ہو رہی ہے, افغان طالبان کر رہے ہیں اس کو. اور سب سے بڑی بات دیکھیے, پاکستان کو بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کی جنگ ہے, جو دہشت گردی کی جنگ آپ لڑ رہے ہیں. امریکن آکوپیشن آف افغانستان, امریکنز کا افغانستان میں موجود ہونا ہماری جنگ نہیں ہے, یہ ان کی جنگ ہے. انہوں نے فساد برپا کیا ہوا ہے یہاں پہ. امریکنز نہ فارسی بولتے ہیں, نہ پشتو بولتے ہیں, نہ ان کے پاس افغان پاسپورٹ ہے. افغانستان میں کیا کر رہے ہیں یہ لوگ یہاں پہ, کس مقصد کے لیے یہاں پہ آئیں گے, اور کیوں انہوں نے فرق نہیں کیا؟ اگر سو کالڈ ان کی بات مان بھی لی جائے, جو کہ جھوٹ ہے مکمل, کہ القاعدہ یا اسامہ نے 9/11 کیا تھا, تو پھر ملا عمر کو اور افغان طالبان کو اور پوری افغان قوم کو کس بات کی وہ سزا دے رہے ہیں؟ یہ ساری مکاریاں ہیں ان لوگوں کی. ان کا کھیل اور ہے. کھیل وہی ہے جو ہم بتا چکے ہیں آپ کو کہ الٹیمیٹ آبجیکٹو اس سارے خطے میں موجود ہونے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کر کے, اور حال اب یہ ہو چکا ہے, ہم بڑی کلیئر کٹ بات آپ کو بتاتے ہیں کہ اس وقت فرنٹیئر میں جگہ جگہ عوامی نیشنل پارٹی کی حکومت, جو پوری عوامی نیشنل پارٹی کی حکومت بنی ہوئی ہے, ان لوگوں نے جگہ جگہ بینرز, بل بورڈ لگا دیے ہیں 40-40 فٹ کے, کہ جہاں پہ وہ گریٹر پشتونستان کی بات کر رہے ہیں. افغانستان کو انہوں نے پھیلا کے افغانستان کے نقشے بنائے ہوئے ہیں سڑکوں کے کنارے, کہ جہاں پر وہ یہ دکھا رہے ہیں کہ انڈس لائن کے اوپر دریا سندھ تک افغانستان کو پھیلا دیا گیا ہے. ہم یہاں پہ آپ کو ANP کے بارے میں کچھ بتانا چاہتے ہیں. ANP جو ہمیشہ سے پرو سوویٹ رہی ہے, ہمیشہ سے کمیونسٹ اور سرخے کہلاتے تھے, یہ ہمیشہ سے ان کا مقصد یہ تھا کہ کمیونسٹوں اور سرخوں کے ساتھ مل کر پاکستان کو توڑ کے پشتونستان بنایا جائے. اب یہ امریکنز کے ساتھ مل گئے, CIA نے ان کو خرید لیا, اور CIA وہی ڈیل ان کو آفر کر رہی ہے کہ جو اس سے پہلے سوویت یونین آفر کیا کرتا تھا. ان کے دادا کا حال یہ تھا, خان عبد الغفار خان کا, ہم براہ راست نام لے کے بات اس لیے کر رہے ہیں کہ اب انہوں نے پاکستان توڑنے کے لیے بینرز لگانے شروع کر دیے. اب کھل کے ہم بات کریں گے ان کے خلاف. انہوں نے, ان کے دادا کو اتنی نفرت تھی شدید پاکستان سے کہ جب وہ اس کا انتقال ہوا ہے تو وہ جلال آباد میں دفن ہوا ہے جا کے, جہاں پہ سوویت آکوپیشن تھی. پاکستان میں دفن ہونے سے انکار کر دیا اس نے. پاکستان جب بنا تھا تو یہ کانگریس, وہ فرنٹیئر کا گاندھی کہلاتے تھے یہ لوگ, کیونکہ اتنے ان کے کانگریس کے ساتھ اتنے قریبی تعلقات تھے. مسلم لیگ کے بچے جب گئے تھے اس پورے علاقے میں کنوینسنگ کرنے کے لیے پاکستان کے حق میں, تو اتنا مارا گیا تھا مسلم لیگ کو اس علاقے میں, اور انہوں نے یہ انگریزوں سے ساز باز کی تھی کہ فرنٹیئر کو پاکستان کے حوالے نہ کیا جائے, صوبہ سرحد میں ریفرنڈم کرائیں, اور ہم یہاں کے سارے لوگوں کو کنوینس کر لیں گے کہ آپ پاکستان سے شامل نہ ہوں بلکہ آپ افغانستان کے ساتھ شامل ہو جائیں. اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کے ٹرائبل NWFP کے 99% پشتون مسلمانوں نے, اللہ رسول سے محبت کرنے والے, پاکستان سے محبت کرنے والے لوگوں نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا. یہ بالکل ناکام ہوئے, اس وقت بھی ناکام ہوئے, اس وقت بھی NWFP کے لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کیا. آج بھی, اور مسلسل جب سے پاکستان بنا ہے, یہ سوویت یونین کو یہ لارے دیتے جا رہے ہیں کہ آپ ہمیں تعاون کریں تو ہم پختونستان بنا دیں گے آپ کو. یہاں ذلیل و خوار ہوئے یہ. اب امریکیوں کو یہی بات کر رہے ہیں. اس کے نتیجے میں امریکہ کے خلاف بھی نفرت پھیلے گی پاکستان میں, اس کے نتیجے میں یہ خود بھی پٹے گا. جو بدنصیبی ان کی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ANP والوں کی بیت اللہ محسود سے لڑائی ہو گئی, حالانکہ دونوں امریکن ایسٹس تھے, اور بیت اللہ محسود نے اتنے ANP کے لیڈرز کو مارنا شروع کیا ہے کہ اب پریکٹیکلی ANP کی لیڈرشپ NWFP میں حکومت نہیں کر سکتی ہے, ان کو اپنی جان کا خطرہ ہے. یعنی اس کا حال ان کا یہی ہوا ہے. یہ اللہ کی طرف سے مدد آئی ہے کہ ان کے آپس میں جھڑپ ہو گئی. یہ پختونستان بنانا چاہتے تھے پاکستان توڑ کے, بینرز لگائے ہوئے انہوں نے, اور دوسری طرف بیت اللہ محسود بھی ان کا ایسٹ تھا, لیکن آپس میں لڑائی ہو گئی. اب اس لوکل ٹرائبز کا رول یہاں بہت اہم ہے. یہ جو سارے ہمارے ٹرائبل ایریاز میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جب آرمی نے فوکس ہو کے آئسولیٹ کیا ہے ان دہشت گرد ایلیمنٹس کو, تو مقامی ٹرائبز آپ دیکھیں اٹھ کے کھڑے ہو گئے. مقامی ٹرائبز نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے, آرمی کا ساتھ دیا ہے, پاکستانی ریاست کا ساتھ دیا ہے, اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان ملیٹنٹس کے خلاف, بیت اللہ محسود کے خلاف, ان کے دہشت گرد گروہوں کے خلاف ہم جنگ کریں گے. بڑے بڑے لشکر تیار ہو رہے ہیں جگہ پہ. یہ وہ تمام ایلیمنٹس تھے جو امریکن نے کیلکولیٹ نہیں کیے تھے. اسی وجہ سے CIA اس وقت پینک میں ہے, اسی لیے وہ بے دریغ حملے کر رہی ہے ہمارے ٹرائبل ایریاز پہ, ان تمام ٹرائبلز کو قتل کرانے کے لیے, ان تمام ٹرائبلز کو ختم کرنے کے لیے کہ جو پاکستان کا ساتھ دے کر امریکن ایسٹس کو, CIA ایسٹس کو, انڈین ایسٹس کو مار رہے ہیں اس وقت. تو کھیل روتھلیس ہو گیا. لیکن یہ جو جنگ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت, یہ پاکستان کے فیور میں جا رہی ہے, کیونکہ ٹرائبل ایریاز کے ملیٹنٹس آرمی ایکشن کی وجہ سے اس وقت الحمدللہ اتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اتنی پروگرس ہوئی ہے کہ جو ٹیررسٹ اور ملیٹنٹ ایلیمنٹس ہیں وہ آئسولیٹ ہو گئے. سر ٹرائبل ایریاز کی سچویشن ہم آپ سے